بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے والی کلاسز میں ہم نے حصہ نظم سے حمد پڑھی تھی اور اس کا خلاصہ تشریحات اور مشقی سوالات کا کام کیا تھا۔ آج ہم حصہ نثر سے سبق اثار پڑھیں گے۔ اثار کے معنی ہیں قربانی کے، اور یہ سبق جو ہے ایک سچے واقعے پر مبنی ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا تھا۔ میں اس سبق کا کچھ حصہ کی بلند خوانی کروں گی اور آپ اس کو غور سے سنیے گا، تلفظ پہ دھیان دیجیے گا، اور پھر اس کے بعد اس سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے، اس میں شامل محاورات کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے، اور پھر اس کا خلاصہ بھی بتایا جائے گا، اور اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ پھر اس کا مشقی کام کریں گے۔ آئیے طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھول لیجیے، جس کو ہم پڑھیں گے۔ ایثار۔ دوپہر کے وقت عرب کے تپتے ہوئے ریگستان پر ایک نوجوان اونٹ پر سوار تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی نخلستان مل جائے تو وہ گرمی کی اس سخت دوپہر میں آرام کر سکے۔ کہیں دور اسے کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ اس نے اونٹ کو اور تیز کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت نخلستان میں پہنچ گیا، درختوں کے سائے میں آیا اور اونٹ کو بٹھا کر اس پر سے اترا، اس کا گھٹنا باندھ دیا، چشمے سے ہاتھ منہ دھویا اور پانی پی کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی، جس سے اس کے گھٹنے کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ نخلستان کے بوڑھے مالک نے نوجوان کو آوازیں دیں، مگر وہ تو گہری نیند سو رہا تھا۔ اس پر بوڑھے نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ پر دے مارا، جو اس کے سر میں لگا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ اونٹ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پچھلے پہر نوجوان بیدار ہوا اور ادھر ادھر اونٹ تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد باغ میں اس سے اپنا اونٹ مردہ حالت میں ملا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جی طالبات، یہاں تک بلند خوانی میں نے کی ہے۔ آگے بھی آپ خود پڑھ لیجیے گا، کیونکہ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے جو کہ ایک کہانی کی شکل میں آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو اس میں آنے والے نئے الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سبق میں کون کون سے نئے الفاظ آئے ہیں۔ بیگانہ، جس کے معنی ہے انجان، تعلق نہ رکھنے والا۔ پھر آیا ہے لفظ میعاد، اس کے معنی ہے مدت۔ اس کے بعد لفظ ہے بے باک، جس کے معنی ہے بے خوف۔ ضبط کے معنی ہے مار یا چوٹ۔ کاری کے معنی ہے با اثر، کارگر۔ معذرت کے معنی ہے ہیلا۔ ضمانت کے معنی ہے ذمہ داری۔ عارضی کے معنی ہے وقتی، اور عذر کے معنی ہے بہانہ۔ ایک اور لفظ آیا تھا نخلستان۔ نخلستان اس جگہ کو کہتے ہیں جو ریگستان میں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ریت ہی ریت ہوتی ہے، لیکن ریگستان میں کچھ ایسا حصہ جہاں پر ہریالی ہو اور پانی کا بھی وہاں بندوبست ہو، چشمہ ہو پانی کا، تو اس جگہ کو نخلستان کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں سبق میں آنے والے محاورات کے معنی، تاکہ آپ کو جملے بنانے میں آسانی ہو۔ آنکھوں میں خون اتر آنا، جس کے معنی ہے بہت غصہ آنا یا آنکھیں سرخ ہو جانا۔ دوسرا محاورہ تھا اس سبق کا کوہرام مچ جانا، جس کے معنی ہے ماتم کرنا، رونا پیٹنا۔ تیسرا محاورہ اس سبق میں آیا موت کے گھاٹ اتارنا، جس کے معنی ہے مار ڈالنا یا قتل کرنا۔ چوتھا محاورہ اس سبق کا ہے گردن مارنا، جس کے معنی ہے ہلاک کرنا۔ جی طالبات، یہ تمام الفاظ معنی اور اس کے محاورات آپ اپنی نثر کی کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیے گا اس سبق کا، اور پھر یہ کام کر لیجیے گا کاپی میں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا خلاصہ مختصراً بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ غور سے سنیے گا کیونکہ اس کا خلاصہ ایگزام میں آتا ہے۔ جی طالبات، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت تھا، تو اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ عرب نوجوان اونٹ پر سوار کہیں دور سے مسافت طے کرتا ہوا آ رہا تھا، اور اسے تلاش تھی ایک نخلستان کی، تاکہ وہ وہاں کچھ دیر آرام کر سکے۔ اسے نخلستان نظر آیا، اس نے اپنے گھوڑے کو، اونٹ کو تیز کر دیا اور وہاں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے چشمے سے پانی پیا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ اس سے پہلے اس نے اپنے اونٹ کا گھٹنا جو تھا وہ ایک درخت سے باندھ دیا۔ نوجوان کی آنکھ لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی، جس سے اس کی جو رسی تھی وہ کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ جب وہاں کے مالک نے، نخلستان کے باغ کے مالک نے
دیکھا کہ ایک اونٹ آ کر اس کے باغ کو خراب کر رہا ہے تو اس نے اس کے مالک کو یعنی نوجوان کو بہت آوازیں دیں، لیکن نوجوان گہری نیند میں تھا، وہ نہ اٹھ سکا۔ تو بوڑھے نے کیا کیا کہ ایک پتھر چھوٹا سا اٹھا کر اس کو دے مارا۔ اب عموماً پتھر لگنے سے تو موت واقع نہیں ہوتی کسی کی بھی، لیکن وہ ضرب جو تھی، وہ چوٹ ایسی لگی کہیں ایسی جگہ اس کے سر پر کہ وہ فوراً ہی اونٹ جو تھا وہ مر گیا۔ اب جو شام میں اس کی آنکھ کھلتی ہے نوجوان کی اور اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے تو اسے مرا ہوا ملتا ہے، یعنی مردہ حالت۔ تو اسے بہت ہی غصہ آتا ہے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، یعنی بہت ہی غصہ آ جاتا ہے۔ تو وہ سامنے سے بوڑھا آ رہا تھا، اس نے جو ہے پوچھا اس سے غصے سے کہ میرے اونٹ کو کس نے مارا؟ تو اس نے کہا یہ مجھ سے ہوا ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ یہ کام میں نے کیا اتفاقاً، تو اس نے فوراً اس کا گلا پکڑ لیا۔ گلا پکڑ کے اس نے ہلکا سا ہی دبایا ہوگا کہ اس بوڑھے کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ نوجوان حیران پریشان کھڑا ہی تھا کہ پیچھے سے آ کر دو نوجوانوں نے اسے پکڑا اور دربار فاروقی میں لے گئے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اسے لے کر گئے۔ وہاں جا کر اس نوجوان پر الزام یہ لگا کہ اس نے ان کے بوڑھے باپ کو، نوجوانوں کے بوڑھے باپ کو جو ہے وہ بلا وجہ مار دیا، ہلاک کر دیا۔ اس نوجوان نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا، تو حضرت عمر فاروق نے اسے سزائے موت سنا دی۔ اب یہ سزا سننے کے بعد اس نے کہا، جب آخری خواہش پوچھی جاتی ہے مرنے والے سے، تو اس نے یہ کہا کہ مجھ پر یہودی کا کچھ قرضہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو، تو میں پہلے یہ قرض اتارا ہوں، پھر میں آپ کی سزا بھگت لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر کوئی تمہاری ضمانت دے، یعنی تمہاری ذمہ داری لے سکے واپس آنے کی، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے رہا کر دوں گا۔ نوجوان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، لیکن وہاں کوئی بھی، سبھی انجانے تھے، سبھی اجنبی تھے اس کے لیے، لیکن ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں اس کی ضمانت لینے کو تیار ہوں۔ سب حیران ہو گئے، کیونکہ یہ جو تھے وہ بہت یہ جو صحابی رسول تھے جنہوں نے ضمانت دی تھی، تو انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق نے کہ اگر آپ کی جگہ آپ اس کی ضمانت دے رہے ہیں تو اور یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کی جگہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ امیر المومنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو بیگانہ نہ سمجھے، مسلمانوں کی محفل میں اپنے آپ کو بیگانہ نہ سمجھے، تو جو ہمیں تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں خوشی سے اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی کہ اس مدت تک تم واپس آ جانا، ورنہ یہ صحابی رسول کو قتل کر دیا جائے گا تمہاری جگہ۔ اب جو ہے اس نوجوان نے کہا، وہ سفر دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا، وہ سفر پر نکل گیا اور گھر جا کر اس نے تمام واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا۔ وہاں کوہرام مچ گیا، جیسے میں نے بتایا تھا نا آپ کو، وہاں کوہرام مچ گیا، سب رونے پیٹنے لگ گئے کہ بھائی تم مت جاؤ، یہاں کون تمہیں پکڑنے آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایک مسلمان جو عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس نے اپنا قرضہ ادا کیا، گھر والوں سے ملا اور واپس تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا چل پڑا مدینے کی طرف۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر وہ مدت جو تھی اس کے واپس آنے کی وہ ختم ہونے والی تھی اور اس میں تھوڑی ٹائم رہ گیا تھا، اور سب پریشان کھڑے تھے اور راہ تک رہے تھے اس نوجوان کی، اور سب کو یہ فکر تھی کہ اگر وہ نوجوان نہ آیا تو اتنے بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جگہ قتل کر دیا جائے گا۔ وقت ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ صحابی جرأت کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے، اور کہ اچانک ایک طرف سے گرد و غبار اڑنے لگا اور سب نے کہا کہ وہ نوجوان آ رہا ہے اونٹنی پر سوار۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان مجمع میں موجود تھا اور اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میرا جو ہے وہ زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، یعنی کہ اونٹنی کے اوپر جو زین کسی ہوئی ہوتی ہے اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، تو لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی۔ اب اتنا شریف اور نیک اور ایفائے عہد کو پورا کرنے والا نوجوان دیکھ کر تمام مجمع جو تھا وہ سناٹے میں آ گیا، اور لوگوں نے دل سے دعا کی کہ یہ نوجوان بچ جائے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے، جس کو مارا تھا، جو ہلاک ہو گیا تھا، اس کے دونوں بیٹے باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، فرمایا کہ اے امیر المومنین، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں، کیونکہ اتنا ہم نہیں چاہتے کہ ایسا سچا مسلمان جو ہے وہ موت کے گھاٹ اترے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے ان دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا،
اور جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طالبات، یہ پورا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس کا کام جو ہے الفاظ معنی کا اور محاورات کا لکھنے کا کاپی میں وہ کر لیجئے گا۔ اب اگلی کلاس میں ہم ملیں گے انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔